خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا 18 باب۔ یہودا کا بادشاہ حزقیہ۔ اور شاہ اسرائیل ہوشیہ بن ایلا کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نحشتان رکھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا، اور وہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی۔ اس نے فلسطینیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک مارا، اور حزقیہ بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہ اسرائیل ہوشیہ بن ایلا کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنیسر نے سامریا پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا، یعنی حزقیہ کے چھٹے سال جو شاہ اسرائیل ہوشیہ کا 9واں برس تھا، سامریا لے لیا گیا، اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلح میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں رکھا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی، بلکہ اس کے عہد کو، یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا، عدول کیا، اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا۔ اسوری یروشلم کو دھمکاتے ہیں۔ اور حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس شاہ اسور سنہریب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ یہودا حزقیہ نے شاہ اسور کو لکیس میں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میرے پاس سے لوٹ جا، جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا۔ سو شاہ اسور نے 300 کنتار چاندی اور 30 کنتار سونا شاہ یہودا حزقیہ کے ذمہ لگایا، اور حزقیہ نے ساری چاندی جو خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی۔ اس وقت حزقیہ نے خداوند کی ہیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہ یہودا حزقیہ نے خود منڈوایا تھا اتروا کر شاہ اسور کو دے دیا۔ پھر بھی شاہ اسور نے ترتان اور رب سارس اور ربشاکی کو لکیس سے بڑے لشکر کے ساتھ حزقیہ بادشاہ کے پاس یروشلم کو بھیجا۔ سو وہ چلے اور یروشلم کو آئے، اور جب وہاں پہنچے تو جا کر اوپر کے تالاب کی نالی کے پاس جو دھوبیوں کے میدان کے راستہ پر ہے کھڑے ہو گئے، اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو الیاکیم بن ہلکیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور آصف محرر کا بیٹا یواخ ان کے پاس نکل کر آئے، اور ربشاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے، تو کیا اعتقاد کیے بیٹھا ہے؟ تو کہتا تو ہے، پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مصلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی، آخر کس کے برتے
پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے۔ دیکھ، تجھے اس مسئلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے۔ اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو حزقیہ نے ڈھا کر یہودا اور یروشلم سے کہا ہے کہ تم یروشلم میں اس مذبح کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا، بشرطے کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے۔ بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے اور رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ رکھتا ہے؟ اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الیاقیم بن خلقیہ اور شبنا اور یواخ نے ربشاقی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر ہیں یہودیوں کی زبان میں باتیں نہ کر۔ لیکن ربشاقی نے ان سے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی قارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاقی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا، اور نہ حزقیہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالہ نہ ہوگا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور پاکستانوں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے، تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ۔ سو حزقیہ کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا، کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفاد کے دیوتا کہاں ہیں؟ اور سفرائیم اور ہنیا اور ایوا کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو یہودا یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ تب الیاقیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاقی کی باتیں اسے سنائیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔